بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا بہت اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد اور مسجد کے اندر گناہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے، مسجد میں گناہ کیا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر آ کر جو شیطان ہے وہ ویسے تو ہمارا ہر جگہ ہی دشمن ہے۔ دشمن عام جو ہے، بندہ سوتا ہے تو چھوڑ جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو چھوڑ جاتا ہے، یہ نیند میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، قبر میں بھی جو ہے وہ جائے گا۔ بلکہ یہاں تک صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں اس طرح لگا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر اس کا خون گردش کرتا ہے۔ اگر اس کا بلڈ رک جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح خون ہر ٹائم 24 گھنٹے گردش کر رہا ہے، شیطان اسی طرح گمراہی کی طاق میں ہر ٹائم رہتا ہے، وہ اپنا حصہ ضرور ہر جگہ لیتا ہے۔ کوئی مسجد میں آتا ہے تو وہاں بھی اس کا حصہ اپنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے فوراً بعد اللہ کے ذکر میں بھی نہیں بیٹھتا، دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الادب المفرد کے اندر روایت ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز نماز سے پہلے گمشدہ ہوتی ہے، اب اسے نماز میں شیطان یاد کرا دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ذکر سے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو تسبیحات اس نے کرنی ہیں، ان کو وہ چھوڑ جائے اور اپنے دنیاوی مشاغل میں وہ جو ہے وہ چلا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ ہمارا دشمن ہے، اپنی دشمنی کا حصہ ہر جگہ وہ لیتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں آ کر کئی لوگ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں۔ حلقہ بنانا کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی وہ بظاہر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپس میں ذکر اللہ کا کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ حلقے بنا کر مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ تو ماہ رمضان میں بھی اللہ معاف فرمائے عصر کے بعد باز نہیں آتے، لمحہ حلقہ بنا کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے یہاں تک کہ اعتکاف والے حضراء وہ گروہ بندی کر کے آپس میں دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن مجید میں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، اس کی آبادی کا وہی سبب ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کرنے کو روکے اور مسجد کی ہر ٹائم ویرانگی کا سوچتا رہے۔ تو دونوں آیتوں کو جب ہم نے ملایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا یہ جو ہے وہ گناہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ دل غافل ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ پھر ہنستے بھی ہیں، کاکے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، فرمایا جو مسجد میں ہنسے گا وہ اپنی قبر میں اندھیرا لائے گا۔ اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں لا تکثر الضحک فإنہ یمیت القلب، فرمایا اب زیادہ نہ ہنسے کرو، یہ تو کہیں بھی تم ہنسو گے مسجد سے باہر یا اندر تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے کام جو ہیں وہ مساجد میں ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسجد ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، ایک قرآن کی رسم تو رہ جائے گی لیکن ہدایت جو ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسجد کے اندر صحابہ اکرام جب آتے تھے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے ایمان پہاڑوں جیسے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے بالکل یوں ہو جاتے ہیں جیسے اجنبی ہیں، کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنی اپنی نیکیوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو بھائی مسجد میں گفتگو باتیں کرنے سے گریز کریں۔ دیکھیں، میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو المدخل کتاب علامہ ابن حاج کی، اس کی روایات، اور دوسرا جو ہے وہ دقائق الاخبار کتاب جو ہے اس کی صفحہ 38 کی جو حدیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں جو بندہ
دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ خشک لکڑی ہو، اس کو آگ لگا دی جائے تو وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مسجد میں تو بندہ نیکیاں کرنے کے لیے آیا، لیکن جب شیطان کے داؤ میں پھنسا تو اب وہ نیکیاں کرنے کے بجائے نیکیوں کا ضیاع کرنا شروع ہو گیا۔ جیسے وہ ساری کی ساری لکڑی خشک، اس کو آگ لگتی ہے تو جل جاتی ہے، اس طریقے سے جب دنیاوی باتیں بندہ مسجد میں کرتا ہے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں کوئی دنیاوی بات کرتا ہے تو پھر فرشتہ، ملائکہ، فرشتے اس کو کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموشی اختیار کر۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر تو غنیمت، فبیا، سونے پہ سہاگا، اور اگر خاموش نہیں ہوتا پھر دوبارہ ملائکہ کہتے ہیں اسکت یا بغید اللہ، اسکت یا بغید اللہ، اے اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے، اللہ کے مبغوض، خاموش ہو جا۔ پہلے تھوڑی دیر پہلے اللہ کا ولی اس کو فرشتے کہہ رہے تھے یا ولی اللہ، اور اب انہوں نے بغید اللہ، اللہ کا نظروں سے گرا ہوا بندہ کہنا شروع کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ اب اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو غنیمت، اور باتیں کرنے والا، دنیاوی باتیں کرنے والا اگر وہ خاموش نہیں ہوتا جی تو پھر کیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اسکت لعنت اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، خاموشی اختیار کر۔ تو یہ دوسری روایت ہے، اس سے آپ غور کر لیں کہ کہیں ولی اللہ کہا جا رہا ہے، اللہ کا دوست، کیونکہ وہ اللہ کی دوستی کے لیے مسجد میں آیا ہے، لیکن جب آپس میں دوستی نبھانا شروع کر دی تو پھر اللہ کی نظروں سے وہ گر گیا، بلکہ وہ ملعون ہو گیا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کرنے والا شخص وہ ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری روایت، سرکار نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امت مسجد میں بیٹھ کر وہ باتیں کریں گے اور حلقے بنا بنا کر باتیں کریں گے، اور سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں حلقے بنا کر باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس تم مت بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی نمازیں پہلے وہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی رحمت ہو رہی تھی، اب جب تھوڑی دیر انہوں نے باتیں کرنا شروع کی تو اب آ گئی آواز کہ اب ان کی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کا یہ آداب نہیں جانتے، مسجد میں بیٹھ کر جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یوں، اور چوتھی روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں جب کوئی بندہ دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے جانور کے سامنے چارہ کر دیا جائے، جانور چارے کو دیکھتے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے آتا ہے اور سارے کا سارا چارہ، اگر اسے بھوک لگی ہوتی ہے سارا کھا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ دنیاوی باتیں جب لوگوں سے کراتا ہے تو ان کی نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پانچویں روایت تو بہت اہم اور بہت نصیحت آموز اور ڈرانے خوفناک کرنے والی جو ہے وہ روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم ایک جانور کو زہر فرمائے گا، اس جانور کی لمبائی اتنی ہوگی، سر اس کا آسمان کو چھو رہا ہوگا اور دم اس کی زمین کو چھو رہا ہوگی، اور وہ آئے گا اور دوڑ لگائے گا، اور اب جبریل امین دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ جواب دے گا کہ ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں جو دنیا کی باتیں مسجدوں میں کرتے تھے، اور پھر وہ آگے سے جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے 5 لوگوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے این من ترک الصلاۃ، وہ لوگ کہاں ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہم نمازیں ضائع کر رہے ہیں، آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے نمازوں کے ضائع کرنے کی۔ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب جو ہے وہ عبادات میں نمازوں کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسری آواز، اچھا یہ 70 مرتبہ یہ جو ہے وہ 70 مرتبہ یہ آواز لگاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کہتا یوں ہے کہ این من بارز الرحمن، این من حارب الرحمن، جو رب سے مقابلہ کرتے تھے وہ کہاں ہیں، جو رب سے جنگ کا اعلان کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر وہ جلال میں آ کے کہے گا این من ترک الصلاۃ، این من منع الزکاۃ، این من شرب الخمر، این من اکل الربا، این من یتحدث بحدیث الدنیا فی المساجد۔ یوں وہ زور سے جو ہے آواز لگائے گا کہ وہ کہاں ہیں جو نمازوں کو چھوڑتے تھے، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ کہاں ہیں جو زکوٰۃ چھوڑ دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، زیورات استعمال کرتی ہیں
لیکن وہ ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، کل قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اور پھر وہ کہے گا کہ این من شرب الخمر، شراب پینے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر کہے گا کہ این من اکل الربا، سود خور کہاں ہیں؟ سود کھانے والے آج کہاں ہیں؟ اور پھر آخر میں وہ کہے گا این من یتحدث بحدیث الدنیا فی المساجد، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے تھے، دنیا کو محبوب جانتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پھر وہ کیا ہوگا؟ پانچوں طبقات کو وہ اکٹھا کرے گا، اپنے منہ میں ڈالے گا، بے نمازیوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، شراب پینے والوں کو، جوا کیا کہتے ہیں سود کھانے والوں کو، اور دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے والوں کو اپنے منہ میں ہڑپ کرے گا، اور پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب ان کو واصلے جہنم کر دو۔ تو اس طریقے سے بھائی دنیا کی مسجدیں دیکھیں، گناہ ہے، مسجد میں اور زیادہ گناہ ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں بندہ مسجد میں زنا کر رہا ہے تو بہت برا سمجھیں گے، لیکن اگر مسجد میں بیٹھ جائیں گے شیطان آپ سے غیبت کرائے گا، کبھی امام کے خلاف، کبھی مؤذن کے خلاف، کبھی محلے کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ کے خلاف، کبھی کس کے خلاف، کبھی کس کے خلاف۔ حالانکہ ویسے زنا برا ہے مسجد میں، حضور نے فرمایا والغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے کسی کے پس پشت برائی کرنا، اگر اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے، موجود نہیں ہے تو بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں غیبت جو ہے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ زنا کار کو بخش دے، لیکن غیبت کرنے والے کو جب تک وہ خود بندہ نہیں بخشے گا اللہ کریم بھی نہیں بخشے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی کوئی غیبت کرتا تھا، کھجوروں کا ٹوکرا بھر کے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اس کو کہہ دو اپنا نامہ اعمال سیاہ کر دیا ہے، میرا نامہ اعمال روشن کر دیا ہے۔ تو بھائیو ہمیں مسجد میں آ کر ہر قسم کی دنیاوی باتیں، خواہ وہ گناہ کے متعلقہ ہوں، خواہ وہ کاروبار کے متعلقہ ہوں، خواہ وہ جائز ہوں، مسجد کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہم دنیاوی باتیں کریں تاکہ اللہ کریم ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے اور کروانے سے اور ہر قسم کے مطلب ماہ رمضان کے معتکفین حضرات کے گروہ بندی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔